وہ جب ہیکل میں آئے تو پھر انہوں نے سر عام کہا اسرائیلیوں کو، اے اسرائیلیوں، تم نے یسوع مسیح کو مصلوب کروایا، اب توبہ کرو۔ اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے ان کا گناہ یاد دلایا، ان کے کام یاد دلائے۔ صدر عدالت میں بھی انہوں نے کہا کہ تم نے، اے عالموں، اے فقی فریسیوں، تم نے مسیح کو مصلوب کروایا، اب توبہ کرو اور اس کے قدموں میں آؤ۔ یہ دلیری روح القدس کی ایک خاص نعمت ہے، روح القدس کے پھل ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں، مگر روح القدس کی دلیری کے بغیر کوئی شخص بھی جو ہے خدا کا کلام سنا نہیں سکتا۔ یہ روح القدس کی خاص دلیری ہے، خاص نعمت ہے، خاص خوبی ہے جو اپنے لوگوں کو بخشتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جن جن لوگوں کو خدا نے استعمال کرنا چاہا، ابلیس نے اس کے مخالف ایک بات ہے، دلیری کے متضاد کیا ہے؟ بزدلی۔ کیا ہے؟ بزدلی۔ تو ہر ایک خدا کے خادم کو، نبی کو اس آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی ابلیس نے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بزرگ موسیٰ کی طرف غور کریں تو کتنا بڑا کام خدا نے اس کو سونپا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت کرے، اس کو لے کر جائے، فرعون کے پاس جائے۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں کہ فرعون کے پاس تھا؟ یعنی کم اعتقادی، خوف، ڈر، اور اس وقت خدا نے سے حوصلہ دیا۔ اس کے بعد ہم یرمیہ نبی کو دیکھیں، یرمیہ نبی کو خدا نے استعمال کرنا چاہا، اس میں بھی یہ بات آئی، اس میں بھی خوف پیدا ہوا کہ میں تو کیا ہوں؟ بچہ ہوں، میں تو بول نہیں سکتا۔ خدا نے اسے دلیری دی، اور آج وہ بڑے انبیاء میں شامل ہو گیا ہے۔ آج موسیٰ کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کلیم اللہ ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہے، خدا کا دوست ہے، اور خدا کا پاک روح دلیری بخشتا ہے۔ ہر شخص میں اس بات کا، اس خامی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے نبیوں میں بھی ہوا۔ یونا نبی کو دیکھیں، خدا نے اسے کیا کام سونپا تھا کہ نینوا جا اور توبہ کی منادی کر۔ کہتا میں کیسے جاؤں؟ وہ مجھے مار دیں گے، وہ جنگجو ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ حملہ کر دیں گے، میری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے خدا کے حکم کو ٹالنا چاہا، مگر خدا نے پھر اسے دلیری دی، اور اس نے اسی شہر میں جا کر مسیح کی منادی کی، خدا کے کلام کی منادی، خوشخبری کی منادی کی، توبہ کی منادی کی، دلیری کے ساتھ۔ تو نینوا بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ بچ گیا۔ خدا کا پاک روح جب دلیری دیتا ہے تو خدا کی نجات کا کام ہوتا ہے، خدا کی بحالی کا کام ہوتا ہے، خدا کے کاموں، خدا کی بادشاہی کو وسعت ملتی ہے۔ اگر ہم کچھ لوگوں کی طرف دیکھیں، خدا بائبل میں پڑھتے ہیں ان میں دلیری تھی۔ کس میں دلیری تھی؟ جنہوں نے کہا کہ ہم کس کو سجدہ نہیں کریں گے، صرف خدا کو سجدہ کریں گے۔ کن تین لوگوں میں دلیری کا ذکر کیا گیا؟ سدرک، مسر اور ابدنجو، یہ تین دوست۔ اور کیا اعلان ہوا تھا؟ نبوکدنصر نے کہا کہ یہ میرا اسٹیچو ہے، یہ بت ہے، جب تم کرنا کی آواز سنو، ساز کی آواز سنو تو سب اس کے آگے جھک جاؤ، اس سے دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے دلیری کی تو خدا نے ان کی دلیری کا جواب دیا، انہیں چھوڑ دیا، انہیں ہلاک ہونے دیا نہیں، بلکہ خدا نے بچا لیا، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے خدا نے بچا لیا۔ تو خدا کا پاک روح اپنے لوگوں کو دلیری بخشتا ہے، پھر خدا کی نجات کا کام ہوتا ہے، خدا کی قدرت اور قوت کا کام ہوتا ہے۔ دانییل کو دیکھیں، دانییل کو شیروں کی ماں میں ڈال دیا گیا، اسے کیا کہا کہ تو نے خدا کا نام نہیں لینا، اور اس کے اندر خدا کی محبت تھی، وہ اسی طرح 3 وقت خدا کے آگے جھکتا رہا اور اسے شیروں کی ماں میں ڈال دیا۔ اور جب یہ بات یہاں ہوئی تو انہی لوگوں کو جنہوں نے اسے ڈالا تھا انہی کو میں ڈال دیا گیا، اور کس کے نام کو جلال ملا؟ خدا کے نام۔ اور وہاں اعلان ہوا کہ اس بندے کے خدا کو مانو جس کو یہ مانتا ہے جو شیروں کے منہ بھی بند کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ خدا کی قوت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی شان ہے کہ جب ہم اس کے نام سے دلیری کے ساتھ چلتے ہیں
تو خدا ہمارے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ خدا نے شاگردوں کی دلی خوف کو دور کر دیا، اسی لیے تو آج کلیسیاں قائم ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوا کہ انہیں دھمکیاں دینے لگے، اندرونی ڈر ان کا دور ہو چکا ہے۔ اس وقت اندرونی ڈر جو تھا کلام سنانے کا وہ دور ہو چکا ہے، اب ان کو ظاہری طور پر جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس لیے اسی باب کی 29 آیت میں لکھا ہے وہ دعا کر رہے ہیں، تمام شاگرد اب دعا کر رہے ہیں اپنی ظاہری حفاظت کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے اے خداوند، اب یعنی کہ پہلے تو تم نے دل کی ہمیں دلیری دے دی ہے، اب ہمیں اتنا بھی حوصلہ دے، اتنی طاقت دے کہ اگر یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں تو ہم پھر بھی ڈٹے رہیں۔ اور اب وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ۔ دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ بند کرو ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، مار دیں گے۔ اب ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ دعا کر رہے ہیں، اور جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سنانے لگے۔ ہاللیلویہ! یہ انہوں نے دلیری مانگی تو کیا جب انہیں الٹی صلیب لٹکایا گیا تو انہوں نے انکار کیا؟ ان کو درمیان میں سے چیر دیا گیا تو انہوں نے انکار کیا؟ ان کو کوڑے لگائے تو انہوں نے انکار کیا؟ نہیں۔ آج اس دور میں ہمارے ساتھ کچھ علاقہ جات میں ایسی صورتحال اظہار ثانیوں کی درپیش ہوتی ہیں، مگر اس سے مختلف بھی ہم اظہار ثانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں فرمایا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلاؤں۔ اب سے کیا ہوگا؟ کون کون خلاف ہوگا؟ ساس بہو کے، بیٹا باپ کے، بیٹی ماں کے، تلوار چلوانی۔ مطلب یہ کہ ہماری اظہار ثانیہ گھروں میں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں چرچ جانے کی، پہلے وہ کام کر دو، یہ اظہار ثانی ہے۔ تو کیا یہ آپ نے کوئی باتیں ہمیں خدا کے کلام سے روک سکتی؟ یہ باتیں ہمیں خدا کے کلام سے نہیں روک سکتی۔ خدا نے کہا کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، صلح کروانے نہیں۔ مطلب یہ کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ایسی اظہار ثانیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ مخالف ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کام کو کرنے کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھگڑے کروانے آیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اپنے ہی جب ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں ایسی خاتون کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب خدا کے گھر میں جاتی ہوں تو جب میں آتی تھی تو میرا خاوند کہتا تھا کہ تو کس سے ملنے گئی تھی؟ لا تجھے تیرے خدا نے کیا دیا ہے، لا مجھے بھی دے۔ اور وہ کہتی کہ میں اپنے مسیحا سے ملنے گئی۔ ہم بہت سی ایسی اظہار ثانیوں کا سامنا کرتے ہیں جو ذہنی طور پر، دماغی طور پر ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہیں، مگر ہمیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا روح کیا دیتا ہے؟ دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں، اس کے کلام میں ہم افزائش کرتے جائیں اور اس کے کلام میں ہم آگے بڑھتے جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متضاد جو لفظ کیا ہے؟ ڈرپوک ہے، بزری ہے۔ تو اس کے متعلق کلام مقدس میں کیا ہے؟ مکاشفہ 21واں باب اس کی 8ویں آیت۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو، دلیری کو قبول کرنا ہے یا بزدلی کو۔ ہم دیکھیں گے مکاشفہ 21واں باب اس کی 8ویں آیت۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔
یہ دوسری موت. اب لکھا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں آگ کی بھٹی میں ڈال دیے جائیں گے. ان میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ بزدلوں. جو بہادر نہیں ہے, جو دلیر نہیں ہے خدا کا کلام سنانے میں, خدا کی خدمت کرنے میں, وہ کیا ہے؟ بزدل ہے. ہمیں کس طرح کا خوف ہے؟ مجھے شرم آتی ہے میں چندہ اٹھاؤں, میں خدا کے گھر کی صفائی کروں گا یا کروں گی تو مجھے شرم آتی ہے. میری ڈیوٹی اگر جوتیوں پر لگے گی تو مجھے شرم آئے گی, لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ دلیری ہے؟ یہ تو بزدلی ہے. بزرگ داؤد کیا کہتا ہے کہ شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ میں کیا پسند کروں گا؟ خدا کے گھر کا دربان ہونا. دربان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دروازے پر, جوتیوں کے پاس. اور بزرگ داؤد کو خدا نے کتنی برکت دی؟ بہت زیادہ برکت دی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو یہ پسند کروں گا. وہ دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے, میں فخر محسوس کروں گا. اور وہ ناچتے ہوئے کودتے ہوئے جب عہد کا صندوق لے کر آیا تو اس کی حکارت کی گئی, تو کیا وہ شرمایا, گھبرایا, ڈرا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو میرے عزیزو, اس وقت خدا کی بادشاہی کا, اس وقت تک خدا کی بادشاہی کا کام نہیں ہو سکتا جب تک ہم دلیر نہیں ہیں. یہ روح القدس کا کام ہے. روح القدس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو خدا کے قدموں میں لانا اور اپنے لوگوں میں دلیری پیدا کرنا. روح القدس نعمتیں بخشتا ہے. نعمتیں صرف حکمت کا کلام, تعلیم دینا نہیں, خدا کا خادم بننا نہیں ہے. خدا کی برکتیں, نعمتیں آپ سب کے پاس ہے. وہ تمام خدمات جو روح القدس طرح طرح کی تاثیروں کے موافق دیتا ہے, وہ خدا کی حکمت ہے, وہ خدا کی نعمت ہے. آپ اگر دلیری کے ساتھ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تیار ہو جو ہم نے چرچ جانا ہے, تو خدا کا روح آپ میں کام کر رہا ہے, آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے دل کی شکر گزاری خدا کے قدموں میں لاتے ہیں تو خدا کی محبت آپ میں کام کری, خدا کا روح آپ میں کام کر رہا ہے. یہ دلیری ہے. آپ نے ساتھیوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام سنیں, گھر میں عبادت کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں, تو یہ خدا کا روح کام کرتا ہے. یہ خدا کے نام کی گواہی ہے جو آپ گھر میں کر رہے ہیں, باہر کر رہے ہیں, جہاں کام کاج کریں, یہ خدا کے نام کی گواہی ہے. صرف پلپٹ پہ کھڑے ہو کر کلام سنا دینا صرف یہی نہیں ہے. خدا نے, خدا کا روح اب ہم سب میں بستا ہے. یوئیل نبی نے کیا نبوت کی تھی کہ یہ وقت میں کیا ہوگا کہ خدا کا روح ہر ایک پر ہوگا, ہر فرد بشر پر, بچوں پر, بوڑھوں پر, بزرگوں پر, جوانوں پر. مگر خدا کے کلام کی, خدا کے روح کی تاثیریں فرق ہے, مگر خدا کا روح ایک ہی ہے. وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے, وہ جو چندہ اٹھا رہا ہے, وہ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے جو گیٹ کے پاس ہے, جو سیکورٹی گارڈ ہے. وہی خدا کی خدمت کر رہا ہے جو خدا کے گھر کی صفائی کرتا ہے, خدا کے گھر سے محبت رکھتا ہے. یہ خدا کا روح ہے. اور یہ ہمیں کام بزدلی سے کرنے ہیں بلکہ دلیری سے کرنے ہیں. جب ہم دلیری سے خدا کا کام کریں گے تو خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. میرے عزیزو, میں نے 4 سال کا کورس کیا, اس کے بعد بھی ابلیس مجھے اسی طرح آزماتا رہا, جس طرح موسیٰ کو, یرمیہ کو اور یونا کو کہا کہ نہیں ابھی نہیں, کیسے تو سنائے گا, نہیں شاید ابھی بھی تو اس قابل نہیں ہے, نہیں ابھی رہنے تو اور انتظار کر. میں آپ کو اس سچ کہہ رہا ہوں, میں خدا کی خدمت میں جھکا, میں نے کہا خداوند یہ بندھن توڑ دے, میں تیری مرضی سے آیا, میں نے 4 سال بھی کورس کیا, اب اوپر بھی وقت گزر رہا ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ خدا نے کہا میں نے ان کو بھی دلیری دی تھی, میں تجھے بھی دلیری دی. یہ آج خدا کا روح ہے, خدا کا فضل ہے, خدا کا کرم ہے, اس کی کرم نوازی ہے, خدا کی مدد کی وسیلہ سے میں آج اس جگہ پر کھڑا ہوں. یہ اس آزمائش میں آزمایا گیا ہوں. مگر جب خدا دلیل دیتا ہے, خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو روحیں بچتی ہیں, لوگ خدا کے قدموں میں آتے ہیں. آج موقع ہے کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں, ہم کس بات میں بزدلی کو ظاہر کر رہے ہیں. کیا اپنی بیوی کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں؟
کیا بچوں کے ساتھ کسی کہانیاں بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں؟ کئی ایسی باتیں ان میں تو ہم شرم محسوس نہیں کرتے، جھگڑنے میں، لڑائی جھگڑے میں، اس میں شرم محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وہ تو سریعام اتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ سارے محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم دلیری کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عبادت دلیری کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ بچوں کو خدا کا کلام نہیں سنا سکتے؟ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آج آپ نے خدا کے گھر میں جانا ہے، ہمارے خدا کی عبادت ہے، اس کے گھر میں جانا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہے، آج سنڈے اسکول جانا ہے، آج ہم نے خدا کا کلام سیکھنا ہے۔ ہم ہفتے میں کتنے دن خدا کے گھر آتے ہیں؟ ایک دن۔ تو لوگ دن میں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ 5 دفعہ۔ ایک دفعہ میرا دوست ہے، ایسٹر کا پروگرام تھا اور صبح جب ہم نے جلوس نکالا تو میں نے کہا بچوں کو لاؤ جلدی سے۔ نہیں وہ سو رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ میری آنکھیں کھل جائیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے سرگرم ہو بنو کلیسیا کے۔ نہیں وہ ٹھنڈ بھی ہے، مسئلہ ہے نا، وہ بچے تھک جاتے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو کیا پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کریں گے، خدا کے کلام میں اور دنیا میں آگے بڑھیں گے؟ میرے عزیزو جب وہ بری راہوں میں جائیں گے تو وہی ماں باپ جو ہے وہ کان پیستے ہیں، روتے ہیں۔ کیا ایسا آپ نے دیکھا ہوتا ہے؟ بچے کی سراغ پر پرورش کا جس پر سے چلنا ہے وہ بوڑھا ہو کر اس سے نہیں ہے۔ تو ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں شرماتے ہیں؟ ہمیں کیوں خوف ہے؟ ہمیں یہ بزدلی کیوں ہے؟ کیا ہمارا یسوع زندہ نہیں ہے؟ کیا اسے ہماری خاطر صلیب پر جان نہیں دی؟ کیا وہ جی اٹھا نہیں ہے؟ تو کیا آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر خوف کی ضرورت ہے؟ ڈر کی ضرورت ہے؟ ہمیں دلیری کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے آپ کو خدا کے حضور اپنے قدموں میں پیش کریں۔ نہ گھبرائیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، نہ گھبرائیں آپ یہ کام کریں تو لوگ کیا کہیں گے۔ داؤد ناچا تھا، اسے بھی اس کی بیوی نے کہا، کیا جواب تھا اس کا؟ کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں میرے سارے نوکر چاکر دیتے ہیں، ہاں باقی یہ تو میں نے اچھا نہیں کیا۔ اسے کہا میں اس سے بھی زیادہ کروں گا، میرے خدا کی مہربانیاں مجھ پر۔ آج آپ کے ہاتھوں میں بچے ہیں، آپ گھروں میں ہیں، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، آپ صحت تندرستی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کیا یہ خدا کی بخشش نہیں ہے؟ کیا یہ خدا کی مہربانی نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں خوف میں زندگی بسر کرنی چاہیے، بلکہ دلیری کے ساتھ اس سے مجھے اولاد دی، اس سے مجھے گھر میں رکھا ہے، اس سے مجھے صحت دی، تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، اس سے مجھے ثابت کیا کہ میں خدا کے گھر میں ہوں۔ یہ خدا کی بہت بڑی بخشش ہے۔ میرے عزیزو، کلام میں سب سے پہلا لفظ جو جہنم میں جائیں گے آگ کی بٹی میں لکھا ہے بزدل۔ خدا کا روح ہمیں دلیری آج دیتا ہے، خدا کا روح آج ہمیں قوت کی روح دیتا ہے، خدا کا روح ہمیں آج آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے کہ ہم دلی شوق کے ساتھ خدا کے قدموں میں آئیں اور اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔